طلاق کی دونوں صورتیں ہوں گی، یعنی مرد دینا چاہتا ہے یا عورت لینا چاہتی ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اگر مرد دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک پروسیجر قائم کیا گیا ہے۔ وہ اشتعال کے عالم میں، غصے میں، لڑائی کے موقع پر جب چاہے طلاق نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی شدید نوعیت کا اشتعال آیا ہوا ہے، غصے کی کیفیت ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت یہ ہے کہ اس صورتحال کو گزرنے دیجیے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کر، جب حواس قابو میں ہوں، یہ فیصلہ مرد کو بھی کرنا ہے، اور اگر عورت مطالبہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو بھی کرنا ہے۔ بارہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مرد کا طلاق دینا تو ایک طرف رہا، لڑائی جھگڑے کے موقع پر سب سے زیادہ خواتین زور سے مطالبہ کر دیتی، ابھی 2 طلاق مجھے، میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ بارہا میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہ مرد کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتی ہے۔ غصہ دور ہونا چاہیے، اشتعال کو ختم ہونا چاہیے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے آپ یہ فیصلہ کریں۔ اس میں بھی پہلی ہدایت یہ کی گئی ہے کہ جب ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو تو اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا اختلافات ختم کر کے دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کی کوئی صورت ہے، ہو سکتی ہے۔ اس میں اگر خاندان کے لوگ بھی مل بیٹھ کے، اس میں بلکہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ بیوی کے خاندان سے بھی کوئی ایک بزرگ شخص اور میاں کے خاندان سے بھی وہ بیٹھ کے کوشش کریں کہ معاملہ سلجھا دیا جائے۔ یعنی دونوں نے کہہ دیا ہے، مرد کہتا ہے میں بھی طلاق دینا چاہتا ہوں، اور ٹھنڈے دل و دماغ سے کہہ رہا ہے، بیوی کہتی ہے میں لینا چاہتی ہوں، تو اس میں خاندان مداخلت کرے اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ سب کوششیں ناکام ہو جائیں، سوچ سمجھ کر بھی یہی رائے ہو، تو پھر مرد ایک طلاق دے گا، ایک، کبھی دوسری تیسری کا تو تصور بھی کرنا حرام ہے بالکل۔ ایک طلاق دے گا، اور جب وہ طلاق کا اعلان کر دے گا، اب یہ مختلف جگہوں کا الگ الگ معاملہ ہے۔ آپ جنگل میں رہتے ہیں تو زبان سے کہہ دے گا، اگر آپ کا کوئی باقاعدہ نظام ہے تو وہاں تحریر کر کے اپنے اس نقطہ نظر کا اظہار کرے گا۔ اگر کوئی پروسیجر ریاستوں نے قائم کر دیا ہے کہ آپ عدالت میں آ کے کریں گے تو اس کی پیروی کی جائے گی۔ جو بھی قانون ضابطہ سوسائٹی بنا دے گی اس کے مطابق وہ ایک طلاق دے گا۔ یہ ایک طلاق اصل میں طلاق کا نوٹس ہے، دے دی گئی۔ اب 3 مہینے تک قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نہ وہ الگ ہوں گے، نہ گھر سے نکلیں گے، اسی جگہ رہیں گے، اور طلاق دے گا بھی ایسی حالت میں جب کہ عورت ایام سے نہ ہو، طہر اس کو کہا جاتا ہے، اس میں طلاق دے گا، اور 3 مہینے انتظار کیا جائے گا، یا 3 ایام آنے تک انتظار کیا جائے گا۔ اس میں دونوں کو حق حاصل ہے، وہ دوبارہ فیصلہ کر لیں، ہم نے مل کے رہنا ہے۔ اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، رجوع ہو جائے گا۔ البتہ اس موقع پر طلاق چونکہ دے دی گئی تھی تو کچھ لوگوں کو گواہ بنا لیا جائے کہ ہم نے رجوع کر لیا، تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا یا اس طرح کی چیز نہ ہو۔ اس کے لیے بھی اگر کوئی قبیلے کی سطح پر، قوم کی سطح پر قانون بنا دیا گیا ہے کہ رجوع ایسے کیا جائے گا، تو اس کی پیروی بھی کر لی جائے گی، تو رجوع کر لیا جائے گا اس 3 مہینے کی مدت میں۔ اگر وہ 3 مہینے کی مدت گزر گئی ہے تو پھر پوچھا جائے گا کہ بھائی مدت گزر گئی، کیا فیصلہ ہے؟ پھر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ چنانچہ عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کریں، چاہیں تو دوسرے دن راضی ہو کے آپس میں نکاح کر لیں، مرضی ہے۔ یہ طلاق دینے کا طریقہ ہے۔ اس میں پہلے عرض کر چکا کہ کوئی مال، دولت، جائیداد اربوں کی بھی اگر بیوی کو دے دی ہوئی ہے، اس کو واپس نہیں دیا جا سکتا، اس کا حق ختم ہو گیا، تو اس کو رخصت کر دیا جائے گا۔
اسی کو الٹ لیجیے، بیوی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے تو شوہر اس کے مطالبے کو اگر قبول کر لیتا ہے، اگر نہیں قبول کرتا تو وہی ہوگا، خاندان بیٹھے گا، صلح صفائی کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر قبول کر لیتا ہے تو یہی پروسیجر پھر اختیار کیا جائے گا، یعنی وہی کام ہوگا، مرد ہی طلاق دے گا، اسی طرح 3 مہینے کی مدت گزرے گی، اسی طرح سب معاملات ہوں گے۔ بس صرف فرق یہ ہے کہ وہاں اس نے فیصلہ کیا طلاق دینے کا، یہاں مطالبہ کیا گیا اور پورا کر دیا۔ یہ پروسیجر ہے، یہ حق اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ایک نکاح میں دیا ہے، یعنی ایک بار آپ نے طلاق دی اور واپس لے لی، پھر زندگی میں کبھی خدا نہ کرے کوئی جھگڑا ہو گیا، پھر علیحدگی کرنی ہے تو دوسری مرتبہ بھی۔ اگر یہ تیسری مرتبہ بھی زندگی میں ہو جاتا ہے 10-20 سال بعد، اور پھر واپس آنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے طلاق دینے کا طریقہ۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے ہمارے یہاں کتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی پچھلے 60 سال کی پبلک زندگی میں میرے علم اور تجربے میں صرف ایک ایسی طلاق آئی ہے جس میں اس پروسیجر کو فالو کیا گیا، باقی سب خلاف ورزی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نہیں 3 مہینے بس، 3 مہینے کا کوئی 9 مہینے کا پیریڈ، اور وہ 3 مہینے بھی اس لیے رکھے گئے ہیں کہ عورت کے بارے میں یہ واضح ہو جائے کہ بچے کا امکان تو نہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے استبراء رحم، یعنی اس کے بارے میں صرف یہ تحقیق کرنی ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ زمانے میں چونکہ میڈیکل سائنس اس کے لیے بالکل قطعیت سے سرٹیفکیٹ دے سکتی ہے، وہ دے دے گی تو عدت ختم ہو جائے گی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ خدا نخواستہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دیں گے، اشتعال میں نہیں دیں گے، لڑائی میں نہیں دیں گے۔ 90% طلاق کہاں ہوتا ہے؟ لڑائی کے۔ یعنی اصل میں طلاق دینا ہمارے ہاں گالی دینے کی طرح کی چیز ہے، سب سے آخری گالی یہ ہوتی ہے کہ میں نے طلاق دی، تو یہ ناجائز ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر بہت سخت طریقے سے اس طرح طلاق کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سے یہ کہا کہ اب تمہیں اگلے دن بھی میں طلاق دینے کی اجازت نہیں دوں گا، اب 3 مہینے انتظار کرو اور اچھی طرح غور کرو کہ تم نے یہ کیا حماقت کی ہے، واپس لو اس سارے فیصلے کو، اس کے بعد دوبارہ پروسیجر شروع کرو۔ تو یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اس معاملے میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پورے رشتہ نکاح میں حق دیا ہے 2 مرتبہ طلاق دینے کا، اور تیسری مرتبہ بھی اگر نوبت آ جائے کبھی زندگی میں تو ختم کر دینے کا، وہ ہم تینوں ایک ہی وقت میں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، جو بالکل ہی ناجائز ہے، کسی طرح بھی جائز نہیں۔ تو اس لیے بڑی ضروری یہ چیز ہے کہ عورتوں کو، مردوں کو، سب کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اللہ کے دین میں کتنی خوبی کے ساتھ سب چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے اور ہم نے اس کا کیا حال کر۔ اسی طرح ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ وہ مہر واپس کرے۔ اس سے زیادہ نان سینس بات ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ طلاق کے موقع پر تم نے اگر اربوں کی جائیداد بھی دی ہوئی ہے تو لا یحل لکم، تم اس میں سے 1 پائی بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا ہے کہ اس کے سوا کہ بہت کچھ تم دے چکے ہوئے ہو اور محض اس وجہ سے طلاق نہیں دے رہے کہ میرا تو سارا مال جائے گا، ایسا ہو جاتا ہے نا، جائیداد بھی دے دی، بہت سے مکان نام لگا دیے، اب اگلے دن بیوی نے تو فرمایا کہ پھر بیوی از راہ عنایت کوئی کمپرومائز کر کے اس میں سے کچھ اگر واپس کر دے تو یہ جائز ہو جائے گا تمہارے لیے لینا۔ یہ بات تھی جو کہی گئی۔ اس کے معنی یہ سمجھ لیجیے کہ مہر کا کیا تعلق؟ مہر تو اس کا حق تھا، وہ تو آپ نے اگر ابھی تک نہیں دیا تو یہ نہایت افسوسناک اور باعث شرم بات۔ تو ہمارا جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن کا نکاح نامہ ہے اس میں پتہ نہیں کلوزز ہیں، سب کچھ ہے جی، ہر چیز موجود۔ وہ تو ظاہر ہے ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، تو اس میں ساری گنجائش رکھی گئی ہے، جو معاہدہ بھی آپ کر لیں، جو وہ تصور کر سکتے تھے، اس میں ایک پورا خانہ موجود ہوتا ہے کہ کوئی اور شرائط اگر طے ہوئی ہیں تو وہ بتائی جائے۔ وہ جتنا کچھ، اب مثال کے طور پر میں بہت لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ بھائی اب خواتین پڑھ لکھ گئی ہیں، جاب کرنی ہوتی ہے انہیں،
پہلے دن طے کر لیں کہ آپ جاب میں رکاوٹ ڈالیں گے یا وہ کیے جائے گی، یا اگر جاب ہے ایک جگہ ایک کا تعیناتی ہوگی دوسرے کی دوسری جگہ، کیسے سیٹل ہوں گے یہ معاملات. تو اس لیے اب موجودہ حالات میں تو اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ مرد و عورت اطمینان کے ساتھ مل بیٹھیں اور ٹھنڈے دل و دماغ سے، یہ کوئی زندگی بھر کا معاملہ، ایک دن کی بات نہیں ہے، طے کریں آپس میں کیا ہوگا. اس میں ہوتا کیا نہیں جی، خوشی کا موقع ہے، اس میں ایسی بات کیا کرنی ہے، بعد میں ہر دن غمی کا موقع بن جاتا ہے. تو مہر اور نان و نفقہ آپ کا حق ہے، اس کے واپس کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں. جائیداد اس کے علاوہ جو گفٹ کے طور پر شوہر نے دی ہے، اس میں اگر یعنی اس کو لینے کا حق نہیں ہے، اس کو مطالبہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے، اس میں اس کو حرام کر دیا گیا اس کے لیے. لیکن کوئی اگر ایڈجسٹمنٹ طلاق لینے کے لیے عورت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. موجودہ زمانے میں ویسے اس کی ضرورت بھی نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو کم سے کم یہ قانون بن گیا ہے کہ وہ اگر عدالت میں چلی جاتی ہے تو اس کے مطالبے کے اوپر خود عدالت تنسیخ نکاح کر دیتی ہے. تو اس لیے آپ کو یہ سب حقوق حاصل ہیں، اس میں آپ جو جی چاہے طے کریں. اور خلا کی صورت میں بھی آپ اپنے واپس جی کوئی ضرورت، بالکل کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حق مہر واپس کرنے کا کیا سوال ہے؟ ٹوکن تھا دیا گیا، اس کو کون واپس لے سکتا ہے؟ اس موقع کے اوپر یہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی گفٹ دیے ہے یا جائیداد دی ہے یا کوئی روپیہ دیا ہے یا اور کوئی سونا دیا ہے، اس پر کوئی لین دین ہو سکتا ہے. وہ بھی آپ کی مرضی ہے، آپ کریں، پابند نہیں ہے کرنے کی. یعنی عورت کہہ سکتی ہے کہ طلاق بھی دو اور نہیں کرتی واپس میں.